دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر کے عورتوں کے لیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کر دے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اگر وہ اس کو منع کر دے، پھر ایسی عورت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، سب کچھ جانیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کو ہم صرف اور صرف اسلامک نالج کی نیت سے بنا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو ہماری اسلامک ماں اور بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، اس لیے ہم نے اس میں ادب اور احترام کا پورا دھیان رکھا ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسی دینی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہر میاں بیوی کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کا غلط مطلب نہ نکالیں اور نہ ہی اس کو غلط نیت سے آپ دیکھیں، اور مہربانی کر کے کوئی بھی بھائی بہن غلط کمنٹ بھی نہ کریں۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اور جس طرح سے لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب پوشیدہ رکھنے چاہیے اور ان کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی کے ساتھ اس کو صحیح بات سمجھانی چاہیے، اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بات اور فتنے فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک مضبوط انسان بنایا ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے مرد کی پسلی سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہ تو سر سے بنایا ہے کہ اس کو سر پر بٹھا کے رکھو، اور نہ ہی عورت کو پیروں سے بنایا ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھو، بلکہ اللہ نے اس کو پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارے دل کے قریب رہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے دل کے قریب رہیں اور ہمیشہ اپنا مزاج درمیانی رکھیں، کیونکہ مرد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا، ہر وقت غصے کی زبان بولنا، ہر وقت لہجے بدل کر بیوی سے بات کہنا، یہ سب بے وقوف مردوں کے کام ہیں۔ یہ کوئی مردانگی کا کام نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بات پر اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں، اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، ان کو ستاتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں۔ حضرت سیدنا انس ملک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے کرنے والی ہو، یعنی کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اور جب کبھی کسی بات پر اس کا شوہر ناراض ہو جاتا ہو تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہتی ہو کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ساتھ میں ہے، اور اس وقت تک میری آنکھوں میں نیند حرام ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ ایسی عورت جو اس طرح سے اپنے ناراض شوہر کو منا لیتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ مگر کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں، جو بات پر اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں۔ جب کبھی ایسا شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ضرور سنیں۔ دوستو اپنے شوہر کو ہم بستری سے منع کرنے والی عورتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی ہی حالت میں سو جائے تو پھر ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی پوری رات ایسی عورت کو بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ مطلب کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ کے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورت گنہگار ہوتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ عورت بنا کسی شرعی وجہ کے شوہر کے بستر پر آنے سے انکار کر دے، یعنی کہ منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور اسی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے، تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث شریف سے ہمیں اس اہم بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کو کھلے الفاظوں میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک چھوٹا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں بھی اس اہم بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ کے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی منع نہیں کریں گی۔ اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہیں، وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گی۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے شوہر کو منع کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسی عورت اپنے شوہر کو دوسری عورتوں کی طرف مائل کرنے کو آمادہ بھی کرتی ہیں اور پھر وہ اپنی پاک دامنی بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں ایک مرد اور عورت اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی دلداری کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ دوستو، جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری سے منع کرتی ہے، اس کو ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو جنت کی حوریں بھی لگاتار بددعا دیتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے دنیا کی عورت، میرے جنتی شوہر کو تکلیف نہ دے، اللہ تیرا برا کرے، یہ تو چند روز کے لیے تیرے پاس مقیم ہے، ان قریب ہے کہ یہ تیرے سے جدا ہو کر میرے پاس پہنچے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ نے مومن بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت میں اس دنیا کی عورتیں بھی ہوں گی، اور ساتھ میں اللہ نے جنت کے لیے ایک ایسی خاص مخلوق بھی بنائی ہے جس کو حوریں کہا جاتا ہے، اور وہ حوریں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جنت کی کوئی حور اپنی ہتھیلی دنیا کی طرف کر دے تو یہ پوری دنیا روشن ہو جائے، اور دنیا میں صرف ہتھیلی دکھنے کی وجہ سے فتنہ فساد شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں، جنت میں کسی کے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی میل نہیں ہوگا۔ جنتی حوریں انتظار میں ہیں کہ وہ اپنے جنتی شوہروں سے ملیں، لیکن جب تک یہ شوہر اس دنیا میں ہے تب تک ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد جب تمام حساب و کتاب سے گزر کر جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، تب اس کی جنتی بیوی یعنی کہ جنت کی حور اس کو ملے گی۔ ان جنتی حوروں کو اب بھی اپنے شوہروں سے ایسا تعلق ہے کہ جب اس دنیا میں کوئی عورت ان کے جنتی مرد کو ستاتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، تو جنت میں ملنے والی اس کی بیوی یعنی کہ وہ حور جو اس کو جنت میں ملنے والی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے دنیا کی عورت، ایسا مت کر، اس کو مت ستا، یہ تیرے پاس چند دنوں کے لیے ہے، ان قریب کی یہ میرے پاس پہنچے گا۔ حوروں کی یہ آواز دنیا کی عورتوں تک نہیں آ پاتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوروں کی اس آواز کو دنیا کی عورتوں تک پہنچا دی ہے۔ اس لیے دنیا کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سنیں اور کبھی بھی اپنے شوہروں کو نہ ستائیں۔ جب کبھی ان کا شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کریں، یعنی کہ اس کے حکم کو مانیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ جو عورت ایسا کرے گی وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اسلامک ماں اور بہنوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے شوہر کی وفادار بیوی بنائے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔